السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سب کمپنیوں سے میں نے بات کر لی ہے، وہ سب ہمارا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئی ہیں۔ قاسم اپنے باس کو بتا رہا تھا، کمپنی کا مالک جس کا نام جمیل تھا ایک بہت بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی چلا رہا تھا۔ قاسم اس کمپنی میں منیجر ڈائریکٹر تھا۔ قاسم نے جب یہ کمپنی جوائن کی تو اس وقت اس کمپنی کے حالات بڑے خراب تھے، یہ کمپنی نقصان میں جا رہی تھی، لیکن قاسم نے آتے ہی جمیل صاحب کے بزنس کو سہارا دیا اور دوبارہ اپنے قدموں پہ لا کھڑا کیا تھا۔ جمیل کی ایک بیٹی تھی نور، جو خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی لیکن گھمنڈی تھی۔ جمیل صاحب کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ اب ایک دن جمیل صاحب نے نور سے کہا، نور بیٹی، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے۔ نور نے کہا، پاپا آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے، کیسے بتاؤں آپ کو، مجھے شادی نہیں کرنی۔ جمیل صاحب نے کہا، بیٹی تم میری اکلوتی اولاد ہو، تم جب چھوٹی سی تھی تمہاری ماں ہمیں چھوڑ کر خدا کے پاس چلی گئی تھی۔ ماں باپ دونوں کی محبت میں پالا ہے تم کو، بس چاہتا ہوں میری زندگی میں ہی کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دے جاؤں جو تمہاری دولت سے نہیں تم سے پیار کرے، تم کو سمجھے، تمہارے ہر حال میں تمہارے ساتھ دے۔ جمیل صاحب کے مجبور کرنے پہ نور نے ہاں کر دی شادی کے لیے۔ نور نے کہا، پاپا بتائیے وہ لڑکا کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ جمیل صاحب نے کہا، کل پارٹی میں سب کے سامنے اعلان کروں گا، سرپرائز ہوگا تمہارے لیے۔ دوسرے دن سب لوگ پارٹی میں آئے ہوئے تھے۔ نور کوئی شہزادی لگ رہی تھی، نور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ قاسم بھی پارٹی میں تھا۔ اتنے میں جمیل صاحب نے سب کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، آج مجھے بزنس میں کامیابی کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کی بات بھی آپ سب سے شیئر کر رہا ہوں۔ میری بیٹی نور اور ہماری کمپنی کا منیجر ڈائریکٹر قاسم، ان دونوں کی منگنی کا میں اعلان کرتا ہوں۔ نور کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ ارے پاپا، یہ کس کے ساتھ آپ نے شادی کی بات کر دی؟ ادھر پاس کھڑا قاسم، اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ بس اتنا کہہ سکا، سر جمیل صاحب نے دونوں کی شادی فکس کی اور جلد شادی کرنے کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ دوسرے دن قاسم نے کہا، سر آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جمیل صاحب نے کہا، بیٹا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاسم کہنے لگا، سر کہاں میں اور کہاں آپ مجھ جیسے چھوٹے انسان کو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے چن لیا۔ جمیل صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، پتر میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے، بس وعدہ کرو کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ وہ پاگل سی ہے، تھوڑی سی اس کی بات سن لیا کرنا، میرا کیا بھروسہ اب کہاں سفر ختم ہو جائے زندگی کا۔ ادھر نور کا دماغ پھٹ رہا تھا، پاپا نے کس سے شادی کروانے کا سوچا؟ ایک نوکر سے۔ نور نے قاسم کو فون کیا، کہا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں ایک بار۔ 2 دن بعد شادی تھی۔ قاسم نے کہا، 2 دن بعد مل لینا۔ نور نے کہا، مسٹر زیادہ باؤ نہ دکھا، ڈنر پہ ملنے آ جانا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، قاسم اور نور ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نور نے کہا، میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، بس پاپا کی ضد کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ جتنے کی میں نے جوتی پہنی ہوئی ہے اتنی تمہاری ٹوٹل سیلری ہے۔ قاسم مسکرانے لگا۔ نور نے کہا، ہم کانٹریکٹ میرج کریں گے، پاپا کے سامنے اصلی شادی ہوگی، لیکن حقیقت میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا مجھ پہ، اور 2 سال کے بعد کانٹریکٹ کے مطابق خود مجھ کو طلاق ہو جائے گی، سمجھ آئی؟ قاسم خاموش رہا، ہاں میں سر ہلا دیا۔ نور نے کچھ پیپرز پہ دستخط کروا لیے قاسم سے۔
شادی ہو گئی۔ قاسم معمول کے مطابق آفس آتا جاتا، محنت کرتا۔ نور کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس نے صرف کانٹریکٹ میرج کی تھی، وہ آزاد تھی۔ 6 مہینے گزرے تھے کہ جمیل صاحب کو دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا فانی سے کوچ کرنا پڑا۔ وصیت کے مطابق آدھی جائیداد نور کے نام تھی اور آدھی قاسم کے۔ اب ساری ذمہ داری قاسم کے کندھوں پہ تھی۔ قاسم آفس سے تھکا گھر آتا، دیکھتا نور سوئی ہوتی۔ کبھی نور اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی پہ گئی ہوتی۔ اگر نور رات کو لیٹ آتی تو قاسم جاگتا رہتا۔ نور کے آنے کے بعد قاسم سویا کرتا تھا۔ نور کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بڑی تو ہو گئی تھی لیکن باپ کے لاڈ نے اسے آج بھی چھوٹی بچی ہی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ایک رات نور ساری رات گھر نہ آئی۔ قاسم پریشان ہونے لگا۔ اس نے اس کے سب دوستوں کو کال کی، اس کا پوچھا لیکن کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ نور نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ نوکر نے دروازہ کھولا، سامنے نور تھی۔ میڈم آپ ساری رات سے سوئے نہیں ہیں؟ نور نے کہا کیوں، اس کو کیا ہوا؟ اتنے میں قاسم سیڑھیاں اترتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بول رہا تھا، کہاں تھی ساری رات؟ نور نے کہا کہیں بھی ہوں، تم کو اس سے کیا؟ قاسم پاس آ کر زور سے بولا اور ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اتنا زور سے مارا تھا کہ انگلیوں کے نشان نور کے چہرے پہ بن گئے تھے۔ قاسم نے چلاتے ہوئے کہا آج کے بعد تم رات کو باہر نہیں جاؤ گی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید پہلی بار کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا نور پہ۔ قاسم آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہوئے چلا گیا۔ دن بھر نور روتی رہی، اس کو غصہ بھی بہت تھا لیکن شاید آج پاپا کو بہت یاد کر رہی تھی۔ سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا نور نے، کمرہ لاک کر کے روتی رہی۔ رات کو قاسم واپس آیا تو نوکر سے پوچھا نور کہاں ہے؟ ملازم نے کہا صاحب میڈم صبح سے اپنے کمرے میں ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے انہوں نے۔ قاسم نے سر پہ ہاتھ رکھا، اف کیا کروں اس کا؟ قاسم نے بیگ ٹیبل پہ رکھا اور نور کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دستک دی، نور دروازہ کھولو۔ نور خاموش تھی۔ قاسم نے کہا نور پلیز دروازہ کھولو۔ نور نے کہا چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ قاسم نے کہا نور دروازہ تو کھولو۔ نور نے غصے سے دروازہ کھولا، کیا ہے؟ قاسم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا نور یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ نور کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو تھے۔ نور خاموش تھی۔ قاسم نے نور کو بیڈ پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا۔ بہت پیار سے کہنے لگا نور کان پکڑ کر معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو مجھے، بس غصہ تھا نور بہت، مجھے اس لیے ہاتھ اٹھ گیا تم پہ۔ نور ہچکیاں لیتے ہوئے قاسم کبھی پاپا نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا مجھ پہ۔ قاسم نے کہا نور تمہارے پاؤں پکڑ لیتا ہوں لیکن مجھے معاف کر دو۔ نور خاموش ہو گئی۔ تھوڑا سا پاس ہو کر قاسم نے ایک لمبی سانس لے کر کہنے لگا نور اب تم اتنی بچی بھی نہیں ہو، چاہے کنٹریکٹ میرج ہے، تم میری بیوی ہو، الگ بات ہے میں حق نہیں جتاتا تم پہ۔ دیکھو نور میں بہت پریشان ہوں، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں اکیلا لڑ کر۔ پہلے تمہارے بابا تھے، بزنس میں مل کر کام کرتے تھے، آج میں بالکل اکیلا ہوں، ہزاروں دشمن ہیں۔ تم نے کبھی آفس آ کر کمپنی کو نہیں دیکھا۔ نور میں بہت تھک جاتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی کسی سے باتیں کروں، کسی کو دل کی بات کہوں، لیکن کیا کروں، میرے پاس تو تم بھی نہیں ہو۔ بس ایک بات کہوں نور پلیز آفس آ جایا کرو اس سے پہلے کہ میں ہار جاؤں۔ اتنا کہہ کر قاسم نے جیب سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی اور نور کو دی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے نور۔ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نور آج پہلی بار ہار چکی تھی قاسم کے سامنے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ قاسم کو سینے سے لگائے۔ قاسم نے مکمل طور پر نور کو بدل دیا تھا۔ صبح قاسم آفس کے لیے جانے لگا تو نور بھی تیزی سے چلتے ہوئے آ گئی۔ 2 منٹ بس قاسم، مجھے بھی ساتھ لے جانا آفس۔ قاسم کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نور بھی آفس جائے گی۔ قاسم نے کہا تم نے کیوں جانا ہے؟ نور نے کہا لو بھائی بات کریں، میرا آفس ہے میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ نور نے آفس جانا شروع کر دیا۔ نور محنت کرنے لگی تھی، وہ قدم سے قدم ملا کر قاسم سے چلنے لگی تھی۔
نور کو قاسم سے محبت ہونے لگی تھی۔ ایک دن نور آفس میں تھی، رات کے 11 ہو رہے تھے۔ قاسم نے کہا نور بس کرو، گھر آ جاؤ اب۔ نور نے کہا قاسم تم سو جاؤ، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ قاسم نے کہا نور گھر آ جاؤ، چھوڑ دو کام۔ نور گھر آئی، قاسم انتظار کر رہا تھا۔ نور نے کہا قاسم میرا سر درد کر رہا ہے بہت زیادہ۔ قاسم نے کہا یا آؤں پاس میرے؟ نور پاس بیٹھ گئی۔ قاسم نے سر دبانا شروع کر دیا۔ نور نے کہا رہنے دو قاسم۔ قاسم نے کہا نور اتنا کام کیوں کرتی ہو؟ میں دیکھتا ہوں تم ہر وقت بس کام کے اندر ہی مصروف رہتی ہو۔ نور نے کہا قاسم تم جب اکیلے اتنا کچھ کرتے تھے تم بھی تو تھک جاتے تھے نا؟ قاسم نے سر دباتے ہوئے کہا ہاں نور میں بہت تھک جاتا تھا، لیکن اب تم ہو نا ساتھ، اب تو تھکن محسوس ہی نہیں ہوتی۔ نور بہت خوش تھی، قاسم جیسا محبت کرنے والا ہم سفر ساتھ تھا۔ اب نور قاسم کو دیکھ کر جینے لگی تھی، قاسم کے بنا وہ مر جاتی۔ قاسم نے سنبھالا تھا نور کو کامیاب بنا دیا تھا۔ نور بہت خوش تھی، ان دونوں کی محبت رنگ لائی اور ان کی کمپنی کو بیسٹ ایوارڈ دیا جانا تھا۔ کل نور نے کہا قاسم آج پاپا ہوتے تو کتنے خوش ہوتے نا، ہماری کمپنی ٹاپ بیسٹ کمپنیز میں شامل ہو گئی ہے، کل جلدی آ جانا ایوارڈ پارٹی میں۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا خوش رہنا نور، اپنا خیال رکھنا۔ نور نے کہا کیا ہوا قاسم، بہت اداس ہو؟ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نور مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط، لیکن بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ نور کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا بول رہا ہے قاسم نے کہا اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ نور دوسرے دن صبح اٹھ گئی، آج ایوارڈ پارٹی پہ جانا تھا، ان کی زندگی کا بہت بڑا دن تھا۔ نور نے ملازم سے کہا قاسم نہیں اٹھا ابھی تک؟ ملازم نے کہا پتہ نہیں میڈم صاحب، اتنی لیٹ تک وہ سوتے تو نہیں ہے۔ نور نے کہا بہت لاپرواہ ہو گیا ہے قاسم آج کل۔ وہ جلدی سے قاسم کے کمرے میں گئی، دیکھا قاسم نہیں تھا، وہاں قاسم تھا ہی نہیں، موبائل تو یہی تھا، پھر قاسم کہاں گیا؟ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو موبائل پہ ایک آواز سنائی دی، نور یہ میسج تمہارے لیے ہے، جب تم یہ میسج سن رہی ہوگی تو میں یہاں سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ نور کنٹریکٹ کے مطابق آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا تم سے 2 سال کے بعد چلا جاؤں گا، تم سے بہت دور۔ آج جو میرا تمہارا رشتہ تھا سب ختم ہو گیا، اپنا خیال رکھنا۔ اور ٹیبل پہ سب پیپر رکھے ہیں میں نے، مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے تمہاری، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم ہی رکھو۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔ نور ٹوٹ گئی تھی، وہ چیخ کر قاسم کو آوازیں دینے لگی، قاسم تم میری خوشی پوچھ لیتے، میں مر جاؤں گی، قاسم لوٹ آؤ، قاسم میں بکھر جاؤں گی، کہاں ہو تم؟ قاسم وہاں سے جا چکا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی نور کو ایوارڈ پارٹی میں جانا پڑا تھا۔ وہ قاسم کے بنا بالکل خاک ہو چکی تھی، اس کو ڈر لگ رہا تھا، سب کے سامنے جا کر کوئی 2 لفظ بھی بولنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ اتنے میں نور کا نام پکارا گیا، نور ڈرتے ہوئے اسٹیج پہ گئی اور گھبرائی ہوئی بولی، اس نے مائک پکڑا، سب کا شکریہ ادا کیا، کہنے لگی اس ایوارڈ کی حقدار میں نہیں ہوں بلکہ وہ انسان ہے جس نے مجھے اس قابل بنایا، مجھے سہارا دیا، مجھے زندگی جینا سکھایا، مجھے خوشیاں دی، مجھے کامیابی کے تخت پہ لا کھڑا کیا۔ وہ مجھے جینا سکھا کر خود تو چلا گیا، مجھے اکیلا چھوڑ گیا۔ اس کو کوئی جا کر کہہ دے کہ نور مر جائے گی اس کے بنا، لوٹ آؤ واپس، میں نہیں جی سکوں گی، مجھے یہ ایوارڈ یہ نام کچھ نہیں چاہیے، بس تم لوٹ آؤ، میری بے بسی دیکھو قاسم، مجھے سینے سے لگا لو آ کر۔ قاسم وہی موجود تھا، وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ چھپ کر ایوارڈ ملتے دیکھنا چاہتا تھا نور کو، لیکن اسے برداشت نہ ہو سکا، وہ اٹھ کر سامنے آ گیا۔ نور کی جیسے ہی نظر پڑی قاسم پہ، اس نے مائک پھینک دیا اور دوڑتے ہوئے جا کر قاسم کے سینے سے لگ کر جا کر رونے لگی۔ وہ زور زور سے رونے لگی، قاسم مجھے معاف کر دو، میں نہیں جی سکتی اب تمہارے بنا، آئی لو یو۔ قاسم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اس نے زور سے سینے سے لگایا اور وہ بھی نور سے بولا آئی لو یو ٹو۔ ہر طرف تالیوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ دوستو ایسے ہوتے ہیں عقل مند اور دانش مند انسان جو اپنا سب کچھ قربان کر کے دوسرے کو جینا سکھا دیتے ہیں۔
قاسم نے ایک چھوٹی سی ٹھوکر مار کر نور کو غفلت کی نیند سے جگا دیا تھا۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو جو سبق ملے وہ لازمی لکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایسے انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اسے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔